لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ دین پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا۔ یہ یاد رکھنا، پوری دنیا پر یہ دین غالب رہے گا۔ ہماری یہ کمزوریاں ہیں مسلمانوں کی، ورنہ باہر جائیے تو وہ اس دین اسلام کے اصولوں کا سن کر تڑپ جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر پوری دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اس پر عمل ہے، حکم رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ باپ خصوصی طور پر بچیوں کی خدمت کرے تا وقت کہ وہ اپنے گھر میں چلی نہ جائے۔ لیکن آپ باہر جائیے، دیکھیے ان کا نظام، وہ کہتے ہیں اگر اس گھر میں رہنا ہے تو کما کے لے۔ باپ بیٹی کی یا بھائی بہن کی عزت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے جی اس کمرے میں رہنا ہے، کھانا پینا اتنا خرچہ ہے، آپ باہر جائیں، ملازمت کریں، نوکری کریں، جو مرضی کریں، پیسے لے آئیں گے تو آپ رہیں گے، نہیں تو بھاگ جائیں۔ جس قانون پر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ نازاں ہیں، جو کتوں کا خیال رکھتے ہیں، آج ہمیں بتایا جاتا ہے وہ اپنوں کا خیال بھی نہیں رکھتے۔ کیسا نظام ہے؟ نظام تو یہ ہے کہ امام عدل و حریت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کتا یا کوئی جانور پیاس سے بھوک سے مر جائے گا تو قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا۔ یہ ہے نظام کہ جہاں جانور کو بھی تحفظ حاصل ہے۔ پوری اسلام کا مطالعہ کر لیجئے۔ خیر سے مسلمان اس موضوع پر تو مطالعہ کریں گے ہی نہیں، کیونکہ مسلمان صرف اس چیز کا مطالعہ کرتے ہیں جس سے ان کو کچھ ملنے کی امید ہے۔ جہاں کچھ حقوق دینے کی امید ہو وہ مسلمان اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ سب نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے جانور رکھے ہوئے ہیں تو اس پر ذمہ داری ہے کہ اس جانوروں کو بر وقت پانی بھی پلائے اور چارہ بھی ڈالے، گھاس بھی ڈالے۔ بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، اس کو کسی سائے میں بھی باندھے، چھپر کے نیچے بھی باندھے۔ اور اگر کوئی شخص بکری یا کوئی جانور لے لیتا ہے پھر اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا، نہ پانی پلاتا ہے نہ گھاس ڈالتا ہے، یہاں تک کہ وہ پیاس اور بھوک سے جانور مر جاتا ہے، تو قیامت کے دن شرع محمدی کے مطابق مالک سے پوچھا جائے گا۔ یہیں سے میں یہ اقتباس کرتا ہوں، یہ اسلامی نظام کی بات ہے کہ اگر ایک جانور بھوک سے مر جاتا ہے تو اس کے بارے میں تو پوچھا جائے گا، اور اگر کسی انسان کی اولاد یا انسان بے روزگاری یا کسی تکلیف کی وجہ سے بھوکے مر جاتے ہیں تو قیامت کے دن اس حکومت سے بھی پوچھا جائے گا۔ حکومت عیاشی کے لیے نہیں آتی اسلام میں، اسلام میں حکومت ہوتی ہے خدمت کرنے کے لیے۔ یہی لوگوں کو فرق سمجھ میں نہیں آیا، اسلام میں حکمران خادم عوام ہوتے ہیں، اسلام میں مخدوم ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں تو یہ کہا گیا کہ سید القوم خادمہم، جو لوگوں کی خدمت کرے گا وہ ان کی نظر میں مخدوم ہوگا۔ اچھا، ہمارے ہاں بچارے آج تک میں حیران ہوں کہ ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے مخدوم کہتے کسے ہیں اور خادم کسے کہتے ہیں۔ جو ہم سے ووٹ لینے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی مخدوم صاحب آئے ہوئے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا مخدوم کا معنی ہے خدمت کروانے والا، اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ وہ تو پہلے کہہ رہے میں خدمت کرواؤں گا، اس نے یہ تو نہیں کہا میں خدمت کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ پھر ہم ان کو دوبارہ ووٹ بھی دے دیتے ہیں اور وہ دھڑلے سے ووٹ لے لیتا ہے، تو پھر اس نے خدمت ہی کروانی ہے۔ اس کے کئی طریقے ہیں،
کبھی ہمارے سڑکوں کے پیسے کھا کے اب مخدوم بنے گا، کبھی واسا کے پیسے کھا جائے گا، اور کبھی تعلیم کے پیسے کھا جائے گا۔ اس نے تو چکر ہی دے رہا ہے، جس چکر میں کاغذوں میں پیسے کھا جائے گا پھر وہ پکا ہی مخدوم بن جائے گا۔ اسلام میں اس قسم کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، اسلام میں احتساب ہے۔ قوم کا جو پیسہ ہے وہ قوم پر خرچ ہوگا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام دینوں پر غالب کرے، تمام دینوں پر۔ یہ جتنے آپ دیکھ لیجئے ادیان ہیں، ادیان باطلہ جسے کہا جاتا ہے، آپ عیسائیت کا مطالعہ کریں، یہودیت کا مطالعہ کریں، ہندوازم کا مطالعہ کریں، سکھوں کا مطالعہ کریں، ان کے مذہبی پروگراموں کا، اور بحری فرقے کا آپ مطالعہ کریں۔ اسی طریقے سے آپ شمسی فرقے کا مطالعہ کریں۔ آپ جس مسلک مذہب یا ان کی نظر میں یہ ذہن میں رہے کہ مذہب کہتے ہیں لوکل چیز کو، دین کہتے ہیں عالمی پروگرام کو۔ قرآن نے لفظ دین استعمال کیا ہے، یعنی عالمی پروگرام ہے، آفاقی پروگرام ہے، پوری کائنات کا پروگرام ہے۔ دین کے قوانین محدود نہیں ہیں پوری دنیا میں۔ تو جناب ہوتا کیا ہے کہ پھر یہاں سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جب آپ ان کا مطالعہ کریں۔ مثلا آپ پوری کی پوری ادیان باطلہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو وہاں کہیں نہ کہیں بچاؤ کی گنجائش مل جائے گی، لیکن دین اسلام ایک واحد مذہب ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی کوئی سوراخ اور کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں گنجائش ہے بتا دیا گیا ہے، ورنہ بالکل نہیں ہے۔ مثلا کہیں گنجائش نہیں ہے کہ صدر پاکستان جو ہے 10 روپے اپنی مرضی سے خرچ کرے اور وہ کہے مجھے اس کا حساب نہ دینا پڑے۔ اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے 10 روپے خرچ کیے ہیں تو اس کا حساب دو۔ اور یہی وہ چیز ہے جو مسلمانوں سے دور ہو گئی ہے، اور وہ ہے حساب و کتاب، اور یہ ضروری ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور حق ظاہر کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ پہلے اللہ امتحان لیتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا سورہ البقرہ آیت نمبر 152، 53، 54، 55، 56، جہاں شہداء کا ذکر ہے تو وہاں ساتھ ہی ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ خیال رکھنا ہم آپ کو کبھی بھوک سے آزمائیں گے۔ دینداروں کے لیے یہ باتیں ہیں۔ کبھی پھل کم اتریں گے پھر آزمائیں گے، یعنی کھجوریں ہیں، دیگر پھل کم اترے گا تو آمد کم ہوگی۔ اور کبھی ذاتی طور پر دکھ سکھ انسان کے جو ساتھ ہے اس سے آزمائیں گے۔ اور اسی طرح جب ہم آپ کو آزما لیں گے اور آپ اللہ کی آزمائش پر پورے اتریں گے تو اب ہے وبشر الصابرین، چونکہ آپ نے اس دکھ کی گھڑی میں صبر کیا ہے اس لیے آپ کو خوشخبری دی جاتی ہے۔ اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ اس قسم کے لوگ جب ان پر کوئی تکلیف اور مصیبت آئے، قالوا انا للہ، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ آپ ان باتوں پر غور کیجئے جی، باقی انشاءاللہ اس سے آگے آئندہ چلیں گے۔